بالحاصل ڈرائیونگ سینٹر کی اسمارٹ یارڈ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ٹیسٹ کے ضروری طریقہ کار کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ RTA اسمارٹ یارڈ ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اسمارٹ یارڈ ٹیسٹ 5 مینوورز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 چڑھائی یا ہل کا ٹیسٹ، نمبر 2 ایمرجنسی بریک ٹیسٹ، نمبر 3 پیرالل پارکنگ ٹیسٹ، نمبر 4 گیریج پارکنگ ٹیسٹ، نمبر 5 اینگل پارکنگ ٹیسٹ۔ اس ویڈیو میں ہر منور کو مناسب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اپنے انسٹرکٹر سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ 3 وجوہات کی وجہ سے فیل ہو سکتا ہے جو کہ RTA کی حالیہ اسکور شیٹ پر مبنی ہے، لیکن آپ کو مستقبل میں RTA کے ٹیسٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے تیار رہنا ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن یا مکمل فیل، نیچے دیے گئے کسی بھی ایک ایکشن کی وجہ سے پورا ٹیسٹ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اگر آپ گاڑی کا دروازہ مکمل بند نہیں کرتے یا ٹیسٹ کے دوران کھول دیتے ہیں۔ نمبر 2 اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے یا ٹیسٹ کے دوران کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3 اگر آپ اسپیڈ لمٹ سے زیادہ تیز گاڑی چلاتے ہیں جو کہ 35 کلومیٹر ہے۔ نمبر 4 اگر آپ کی گاڑی کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہے۔ نمبر 5 مینول گاڑی میں کلچ کے غلط استعمال سے انجن کا 3 مرتبہ بند ہونا۔ نمبر 6 اگر آپ ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے 20 منٹ سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ امیڈیٹ فیل یا فوری فیل، بڑی غلطی ہونے پر امیڈیٹ فیل لاگو ہوگا جس کے نتیجے میں وہی منور فیل ہوگا جہاں یہ ہوا ہے۔ ڈیمیرٹس یا منفی پوائنٹس، چھوٹی غلطی پر 2 ڈیمیرٹ پوائنٹس شمار کیے جائیں گے۔ 4 یا 4 سے زیادہ ڈیمیرٹ پوائنٹس ہونے پر صرف وہی ٹیسٹ فیل تصور ہوگا۔ کچھ اہم معلومات جو آپ کو ٹیسٹ کے دوران یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 سیفٹی کے لیے ایکسیلیٹر کو 3000 RPM سے زیادہ نہ لے جائیں کیونکہ یہ انجن بند ہونے کا سبب بن جائے گا۔ نمبر 2 اگر گاڑی کسی بھی مخصوص سینسر کو نہیں پڑتی تو آپ اس مینوور کو چھوڑ کر دوسرے مینوور مکمل کریں، پھر آخر میں اسی مینوور کو دوبارہ کریں جو کہ رہ گیا تھا۔ نمبر 3 آٹومیٹک گاڑی کا انجن اگر کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے تو آپ گیئر کو P پوزیشن پر یا نیوٹرل کریں اور انجن دوبارہ اسٹارٹ کریں۔ نمبر 4 اس ویڈیو میں جو ریفرنس پوائنٹ دکھائے گئے ہیں وہ آپ کے قد اور سیٹ کی پوزیشن پر منحصر ہیں، جس کے لیے آپ کا انسٹرکٹر آپ کی مدد کرے گا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سیٹ اور بیک ریسٹ کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں آسانی سے گاڑی کے کنٹرولز تک پہنچ سکیں۔ سیٹ بیلٹ باندھیں اور ٹیسٹ کے اختتام تک نہ کھولیں۔ سائیڈ شیشوں کو اس طرح سیٹ کریں کہ بریک لائٹ شیشوں کے اوپری کونے میں نظر آئیں۔ جب آپ تیار ہو جائیں تو کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے انگوٹھا دکھائیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ Examination started. Please drive to start point. پھر شیشوں کو چیک کریں اور ارد گرد دیکھیں کہ ریورس کرتے وقت کوئی پیدل چلنے والا یا گاڑی نہ ہو تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ آپ جیسے ہی ہل کے سینسر پر پہنچتے ہیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ This is the slope test. ٹیسٹ کا ٹائم 90 سیکنڈز ہے جو کہ اگلا بمپر سفید انٹری لائن کراس کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے رہیں، جب پیلی لائن سامنے ونڈ اسکرین سے غائب ہو جائے تو گاڑی روک دیں اور ہینڈ بریک استعمال کریں۔ یاد رہے کہ آپ کی گاڑی دونوں لائنوں کے درمیان ہونی چاہیے۔
आगे बढ़ने के लिए मैनुअल गाड़ी में क्लच और एक्सीलरेटर को इस तरह बैलेंस करें कि गाड़ी फ्रिक्शन पॉइंट पर आ जाए तो हैंड ब्रेक नीचे करें और आगे बढ़ें। ऑटोमेटिक गाड़ी में एक्सीलरेटर को 1500 आरपीएम तक लाएं, फिर हैंड ब्रेक नीचे करें और आगे बढ़ें। मुमकिना एक्सीडेंट। अगर आरपीएम 3000 से बढ़ जाए तो इंजन खुद ब खुद बंद हो जाएगा और गाड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ आएगी और उस वक्त ब्रेक पेडल सख्त हो जाता है और गाड़ी को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे वाली गाड़ी से टकराव हो सकता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए एक्सीलेटर पर बहुत ज़्यादा जोर ना दें। अगर गाड़ी पीछे जाए तो फ़ौरन हैंड ब्रेक के साथ पाँव के ब्रेक का इस्तेमाल करें। हिल टेस्ट डिमेरिट पॉइंट्स। नीचे दी गई किसी भी छोटी गलती पर 2 डिमेरिट पॉइंट्स शुमार किए जाएंगे। नंबर 1, गाड़ी रोकने के बाद हैंड ब्रेक का इस्तेमाल न करना। नंबर 2, अगर गाड़ी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 30 सेंटीमीटर से कम पीछे आ जाए। नंबर 3, हैंड ब्रेक मुकम्मल तौर पर नीचे किए बगैर आगे जाना। इमीडिएट फेल। नीचे दी गई किसी भी बड़ी गलती पर इमीडिएट फेल होना। नंबर 1, अगर आप गाड़ी को सफ़ेद या पीली लाइन पर रोकते हैं। नंबर 2, अगर आपकी गाड़ी 30 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा पीछे आती है। नंबर 3, मैनुअल गाड़ी में अगर इंजन क्लच के गलत इस्तेमाल से 2 मरतबा बंद होता है। नंबर 4, अगर आप इस मैनूवर को मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक सेंसर पर पहुंचते हैं तो टैबलेट से आवाज़ आएगी। This is the emergency brake test. टेस्ट का टाइम 90 सेकंड्स है, जो गाड़ी के सेंसर पर आते ही शुरू हो जाता है। मैनुअल गाड़ी दूसरे गियर में होनी चाहिए। गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर हो, जो कि टेस्ट के लिए बेहतर है। जब गाड़ी सफ़ेद एंट्री लाइन क्रॉस करती है तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, जिसे सुनकर आपको फ़ौरन ब्रेक लगाना है। इस दौरान स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। गाड़ी रोकने के बाद अपने इर्द गिर्द चेक करें और इमरजेंसी ट्रैक से बाहर जाएं। मुमकिना एक्सीडेंट। बीप की आवाज़ न आने की सूरत में गाड़ी को पीली एग्जिट लाइन से पहले रोक लें ताकि सामने रखी हुई रुकावटों से टकराने से बचा जा सके। नीचे दी गई किसी भी बड़ी गलती पर इमीडिएट फेल होना। नंबर 1, अगर आप सफ़ेद एंट्री लाइन को 20 किलोमीटर से कम स्पीड से टच करते हैं। नंबर 2, अगर आप ब्रेक को एंट्री लाइन टच करने या बीप की आवाज़ सुनने से पहले इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, अगर आप एग्जिट लाइन को बगैर ब्रेक इस्तेमाल किए टच या क्रॉस करते हैं। नंबर 4, मैनुअल गाड़ी में अगर आप ब्रेक से पहले क्लच दबाते हैं या ब्रेक क्लच दोनों साथ दबाते हैं। नंबर 5, अगर आप मुकर्रर करदा फासले पर गाड़ी नहीं रोक पाते। नंबर 6, अगर आप स्टीयरिंग को दोनों हाथों से नहीं पकड़ते। नंबर 7, मैनुअल गाड़ी में अगर इंजन क्लच के गलत इस्तेमाल से 2 मरतबा बंद होता है। नंबर 8, अगर आप इस मैनूवर को मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप जैसे ही पैरेलल पार्किंग टेस्ट के सेंसर पर पहुंचते हैं तो टैबलेट से आवाज़ आएगी। This is the parallel parking test. अपनी गाड़ी को थोड़ा राइट की तरफ इस तरह रखें कि पार्किंग की लाइन राइट साइड के शीशे में नज़र आए। इस टेस्ट का टाइम 5 मिनट है, जो कि रिवर्स गियर लगाते ही शुरू हो जाता है। राइट इशारा लगाएं, सेफ्टी पॉइंट चेक करें और आहिस्ता गाड़ी रिवर्स करें। पहला पॉइंट, पार्किंग की गोलाई साइड शीशे से जैसे ही गायब हो जाए तो स्टीयरिंग को मुकम्मल दाएं मोड़ लें और आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें, यहां तक कि पार्किंग की सफ़ेद लाइन ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे आ जाए। तो स्टीयरिंग को मुकम्मल बाएं तरफ घुमाएं और आहिस्ता रिवर्सिंग जारी रखें।
یہاں تک کہ گاڑی پارکنگ کے اندر سائڈ شیشوں میں نظر آ جائے تو گاڑی روک دیں۔ پھر مینول گیئر کو نیوٹرل کریں اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر کو پی پوزیشن میں رکھیں اور ہینڈ بریک کا استعمال کریں۔ پھر ٹیپ سے آواز آئے گی۔ Exit from the parking bay. باہر نکلنے کے لیے آگے جانے والا گیئر لگائیں، ہینڈ بریک نیچے کریں اور لیفٹ اشارہ لگائیں۔ سیفٹی پوائنٹس چیک کریں اور پارکنگ سے آہستہ باہر جائیں۔ جب گاڑی کا رائٹ پلر پیلی لائن کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ کو رائٹ موڑ لیں اور مکمل باہر آ جائیں۔ ممکنہ ایکسیڈنٹ۔ پیرالل پارکنگ میں ریورس کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ آپ کی زیادہ تر توجہ پوائنٹ پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سینٹر شیشہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو پیچھے سے آنے والی گاڑی سے حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ جیسے ہی گیراج پارکنگ ٹیسٹ کے سینسر پر پہنچتے ہیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ This is the garage parking test. جتنا ممکن ہو سکے گاڑی کو سینٹرل لائن کے قریب رکھیں۔ اس ٹیسٹ کا ٹائم 3 منٹ ہے، جو کہ ریورس گیئر لگاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رائٹ اشارہ لگائیں، سیفٹی پوائنٹس چیک کریں اور گاڑی آہستہ ریورس کریں۔ پہلا پوائنٹ، جب پارکنگ کا دوسرا کونا پچھلے دروازے کے کونے میں لکھائی کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ مکمل دائیں موڑ لیں اور دونوں سائڈ شیشے دیکھتے ہوئے آہستہ ریورسنگ جاری رکھیں یہاں تک کہ گاڑی پارکنگ میں داخل ہو جائے۔ جب دونوں طرف کا فاصلہ شیشوں میں تقریباً برابر دکھائی دے تو اسٹیئرنگ کو واپس سیدھی پوزیشن پر گھمائیں، آہستہ ریورسنگ جاری رکھیں یہاں تک کہ پارکنگ کی پچھلی لائن بائیں طرف کے شیشے میں ڈرائیور کے دروازے کے ہینڈل کے نیچے نظر آئے تو پھر گاڑی روک دیں۔ پھر مینول گیئر کو نیوٹرل کریں اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر کو پی پوزیشن میں رکھیں اور ہینڈ بریک استعمال کریں۔ پھر ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ Exit from the parking bay. باہر نکلنے کے لیے آگے جانے والا گیئر لگائیں، ہینڈ بریک نیچے کریں، رائٹ اشارہ لگائیں، سیفٹی پوائنٹس چیک کریں۔ سامنے کی طرف آہستہ بڑھیں یہاں تک کہ پارکنگ کی بائیں لائن آپ کے بائیں کندھے کے ساتھ برابر ہو جائے تو باہر نکلنے کے لیے اسٹیئرنگ کو مکمل دائیں موڑ لیں اور پارکنگ سے باہر نکل جائیں۔ ممکنہ ایکسیڈنٹ۔ ریورس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پیچھے دوسری لین میں کوئی گاڑی آ سکتی ہے اور ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ پارکنگ سے باہر نکلتے وقت گاڑی زیادہ آگے نہ لے جائیں ورنہ اس کے نتیجے میں آپ کی گاڑی ہل کی دیوار سے ٹکرا سکتی ہے۔ آپ جیسے ہی اینگل پارکنگ کے سینسر پر پہنچتے ہیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ This is the angle parking test. آپ کو چاہیے کہ اپنی گاڑی جتنا ممکن ہو سکے سینٹرل لائن کے قریب رکھیں۔ اس ٹیسٹ کا ٹائم 2 منٹ ہے، جو کہ رائٹ اشارہ لگاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سیفٹی پوائنٹس چیک کریں۔ پہلا پوائنٹ، جب پارکنگ کی پہلی لائن دائیں سائڈ شیشے کے فریم کے نیچے آ جائے تو اسٹیئرنگ کو مکمل دائیں موڑ لیں اور پارکنگ میں آہستہ جاتے رہیں۔ دوسرا پوائنٹ، جب پارکنگ کا بایاں کونا اسٹیئرنگ کے اوپری حصے کے ساتھ برابر ہو جائے یا بائیں طرف کے شیشے کا فریم پیلی بائیں لائن کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ کو واپس سیدھی پوزیشن پر گھمائیں اور آگے جانا جاری رکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، جب پارکنگ کی سفید لائن ڈرائیور کے دروازے کے ہینڈل کے نیچے آ جائے جو کہ بائیں سائڈ شیشے میں دکھائی دے گی تو گاڑی روک دیں۔ پھر مینول گیئر کو نیوٹرل کریں اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر کو پی پوزیشن میں رکھیں اور پھر ہینڈ بریک استعمال کریں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی۔ Exit from the parking bay. باہر نکلنے کے لیے ریورس گیئر لگائیں، ہینڈ بریک نیچے کریں، رائٹ اشارہ لگائیں، سیفٹی پوائنٹس چیک کریں اور آہستہ آہستہ باہر نکلیں۔ یہاں تک کہ لیفٹ سائڈ کے شیشے کا فریم
لیفٹ سائڈ کی پیلی لائن کے ساتھ برابر ہو جائے تو اسٹیئرنگ کو مکمل رائٹ ٹرن کر لیں اور پارکنگ سے مکمل باہر نکل جائیں۔ ممکنہ ایکسیڈنٹ۔ باہر نکلتے وقت عام طور پر آپ کا دھیان بائیں طرف کے پوائنٹ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دائیں طرف سے آنے والی گاڑی کا پتہ نہیں چلتا اور اس کے نتیجے میں حادثہ ہو سکتا ہے۔ نیچے دی گئی کسی بھی چھوٹی غلطی پر 2 ڈیمیرٹ یا منفی پوائنٹ شمار کیے جائیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت اشارہ نہیں لگاتے۔ نمبر 2، اگر آپ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت سیفٹی پوائنٹس چیک نہیں کرتے۔ نمبر 3، اگر آپ کھڑی گاڑی میں اسٹیئرنگ گھماتے ہیں۔ نمبر 4، اگر آپ پیرالل اور گیریج پارکنگ میں اضافی موو یا حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ پارکنگ کرنے کے بعد مینول گیئر نیوٹرل نہیں کرتے یا آٹومیٹک گاڑی میں گیئر پی پوزیشن میں نہیں رکھتے۔ نمبر 6، اگر آپ ہینڈ بریک مکمل نیچے کیے بغیر حرکت کرتے ہیں۔ نیچے دی گئی کسی بھی بڑی غلطی پر امیڈیٹ فیل ہونا۔ نمبر 1، اگر آپ گاڑی کا کوئی بھی حصہ پارکنگ لائن سے ٹچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کی گاڑی کی پوزیشن پارکنگ سے باہر ہو۔ نمبر 3، اگر آپ پارکنگ کے اندر ہینڈ بریک نہیں لگاتے۔ نمبر 4، مینول گاڑی میں اگر انجن کلچ کے غلط استعمال سے 2 مرتبہ بند ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ مینوورز کو مکمل کرنے کے لیے مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ پیرالل اور گیریج پارکنگ میں ریورس کے بجائے آگے سے داخل ہوتے ہیں اور اینگل پارکنگ میں آگے کے بجائے ریورس میں داخل ہوتے ہیں۔ تمام مینوورز مکمل کرنے کے بعد فنش پوائنٹ پر واپس جائیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی، The test has finished. فنش پوائنٹ پر آخری مینوور میں فیل ہونے سے بچنے کے لیے نمبر 1، لازمی ہینڈ بریک استعمال کریں۔ نمبر 2، مینول گاڑی میں گیئر نیوٹرل اور آٹومیٹک گاڑی میں گیئر پی پوزیشن میں رکھیں۔ اور نمبر 3، انجن بند نہ کریں۔ آخر میں سیٹ بیلٹ کھولیں اور دروازہ کھول کے باہر جائیں تو ٹیبلٹ سے آواز آئے گی، Please collect test results from the waiting room. Goodbye. ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اسمارٹ یارڈ ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔